بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ عدلیہ ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی۔ یہ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اب ہوگا کیا، اور نواز شریف جلد پاکستان آ رہے ہیں، دوسری خبر یہ ہے، اور کاف لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی، اور افغانستان اور ایران میں چین نے سرمایہ کاری بہت حد تک بڑھا دیا لیکن پاکستان میں بالکل کم کر دیا ہے۔ اب جی، اور جو پولیس آفس پر حملہ ہوا تھا وہ ٹی ٹی پی نے کروایا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب جی اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ کر لیا ہے آئین کی بالادستی کا، اور اب ان کے خلاف ایک مہم چلے گی، کیونکہ اگر آئین کی بالادستی ہوگی تو پھر وہ سب ہوگا جو پی ڈی ایم نہیں چاہتی، اور اب ججز ان سب پر جو ہے ایک مہم چلنے کا خطرہ ہے، مہم چلائی جائے گی۔ اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ نواز لیگ اور شہباز لیگ میں دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب عدلیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے پاکستان میں ہم آئین کی بالادستی کریں گے۔ اگر یہ آئین کی بالادستی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو یہ ہوگا پی ڈی ایم تباہ برباد ہو جائے گی، کیونکہ پھر الیکشن کی تاریخ بھی دینی پڑے گی، پھر عمران خان کے کیس بھی سب ختم ہو جائیں گے، ان پر جو کیسز تھے وہ بھی اوپن ہو جائیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوگا، اور بھی بہت سے لوگوں کے راز افشا ہوں گے، بہت سے لوگوں کے خلاف اور کیسز بنیں گے، عدالتیں لگیں گی۔ تو اس وجہ سے اب ان کے خلاف یعنی کہ ججز کے خلاف ایک مہم شروع کرنے کا پلان بن رہا ہے۔ اور افغانستان اور ایران میں چین نے سرمایہ کاری بڑھائی، پاکستان میں کیوں نہیں بڑھائی؟ اب پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کیسے بڑھائیں بتاؤ؟ پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جو انویسٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کے جو انویسٹر اپنے ہیں انہوں نے کاروباروں سے پیسہ نکال لیا ہے اپنا، پاکستان میں کاروبار نہیں کر رہے ہیں، بہت سی فیملیاں پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ جب اپنے لوگ ہی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تو باہر سے کون انویسٹمنٹ کرے گا، کون اپنا نقصان چاہے گا؟ اب ترکی کے لیے امریکہ میں پاکستانی نے کتنے پیسے دیے؟ ملین روپے ڈالرز دیے، پاکستان کو کیوں نہیں دیا؟ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں، ڈیفالٹ تقریباً ہو چکا ہے، پاکستان کو اس نے کیوں نہیں امداد دی؟ جو باہر سے لوگ پیسہ پاکستان کیوں نہیں بھیج رہے؟ تو ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کراچی پولیس آفس میں حملے میں ملوث دہشت گرد کے گھر پر چھاپا مارا ہے، بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں جی۔ کیا ہوئے ہیں جی؟ اس کا نام ہے جی کفایت اللہ، اس کا گھر ہے جی لکی مروت، اور ایک دوسرا ہے اس کا جو وزیرستان سے تعلق رکھنے والا ہے زالا نور، اور دتا خیل شمالی وزیرستان کے تعلق رکھتا ہے مجید بلوچ۔ یہ جی دہشت گرد تھے جو مارے گئے ہیں۔ اب کفایت اللہ کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، اور جب تفتیش کی گئی تو ان کے اہل خانہ نے انکشاف کیا کہ کفایت اللہ کو گھر میں باندھ کر ہم رکھتے تھے، لیکن وہ 5 ماہ قبل گھر سے فرار ہو گیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کفایت اللہ افغانستان فرار ہو گیا ہے، لیکن حملے کے بعد جو وہ ہمیں علم ہوا کہ نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ کراچی حملے میں ملوث بھی ہے، اور کفایت اللہ 21 سے 23 سال کے درمیان کا ایک نوجوان ہے تھا، بلکہ اب مر گیا ہے، جو دہشت گردی کی باقاعدہ تربیت کے لیے متعدد بار افغانستان بھی جا چکا ہے۔ کفایت اللہ نے افغانستان میں بھی مختلف کارروائیوں میں حصہ لیا۔ کالعدم تنظیم جو ٹی ٹی پی کے ٹیپو گل گروپ کے ساتھ وہ منسلک رہا تھا، اس نے خیبر پختونخوا میں حملہ ہوا تھا، پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس میں بھی یہ ملوث تھا۔ تو یہ ٹی ٹی پی والے سب کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے پہلے افغانستان سے جو ہے وہ یعنی کہ اگر یہاں آپریشن ہوتا تو افغانستان بھاگ جاتے تھے، افغانستان میں آپریشن ہوتا تو یہاں آ کر رہائش پذیر ہو جاتے تھے پاکستان میں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے دوبارہ سے یہ حملے کرنے کیوں شروع کیے؟ عمران خان کی حکومت میں یہ بند ہو گئے تھے کیونکہ مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن وہ مذاکرات جو کسی لحاظ پر نہیں پہنچے، جس وجہ سے اب جو گورنمنٹ نہیں آئی انہوں نے وہ مذاکرات بند کر دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ سے جو یہ کارروائیاں شروع کر دی۔ اب دہشت گردوں کا ہدف جو تھا وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، اور جہاں سے وہ داخل ہوئے ہیں وہاں سے کوئی عام آدمی جو اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر حملے کے لیے 1 ماہ تک ریکی کی۔ وہ ایک کار میں سوار ہو کر پوری تیاری سے آئے اور رہائشی کوارٹر کی طرف سے پولیس آفس میں داخل ہوئے۔ ان کا موبائل فون بھی جو ہے وہ برآمد ہوا ہے، جس کو فرانزی کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور جو کلاشن کوپ استعمال ہوئی ہے اس پر نمبر بھی مٹے ہوئے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے، اصل خبر یہ ہے کہ اب اعلیٰ عدلیہ کی باری ہے، ان کے خلاف مہم جو شروع کرنے کی باری ہے۔ صابر شاکر صاحب نے بھی یہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ اب اعلیٰ عدلیہ ججز کے پیچھے کھڑی ہو۔